بھیجا سلمہ کو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دنیا میں عطا فرمایا کہ ان کی ہجرت کی وجہ سے، کیونکہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تھے، تو بعد میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی زوجیت میں آئیں، المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائیں۔ تو لہٰذا اس باب میں، ہجرت کے باب میں، ان کو ضرور یاد رکھیے گا، ان کا نام ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آہستہ آہستہ لوگ جا رہے، سب نے چھپ کر ہجرت کی۔ حضرت عمر بن خطاب کی باری آئی تو انہوں نے دھڑلے سے ہجرت کی، انہوں نے کہا کوئی روکتا ہے تو روکے، دیکھتا ہوں میں کون میرا راستہ روکتا ہے۔ حد سے زیادہ شرافت بھی بعض اوقات انسان کو نقصان دے دیتی ہے، کسی جگہ جرأت اور بہادری دکھانی پڑتی ہے۔ بہت زیادہ شریف ہو تو لوگ اس کو نگل جاتے ہیں، اور بہت زیادہ سخت ہو تو لوگ تھوک دیتے ہیں۔ تو نہ ہی اتنا انسان کو شریف ہونا چاہیے کہ لوگ نگل جائیں اور آپ کے اوپر سے گزرتے رہیں، اور نہ ہی اتنا انسان کو کڑوا ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کے ساتھ سلام نہ کرے اور تھوک دیں۔ معتدل راستہ یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو جرأت اور بہادری کی، وہاں دکھانی چاہیے، اور جہاں شرافت کی ضرورت ہو وہاں شرافت بھی دکھانی چاہیے، لیکن لاتوں کے بھوت بعض اوقات باتوں سے نہیں مانتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی میں ہمت ہے، جرأت ہے تو عمر کا راستہ روک کے دکھائے۔ سب نے خفیہ ہجرت کی ہے، عمر بن خطاب نے سر عام کھلے بندوں عام شرحوں پر دن کے اجالے میں ہجرت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے لیے بالکل تیار تھے، حکم آ گیا کہ آپ ہجرت فرمائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے پہلے 2 اونٹنیاں خریدی ہیں ہجرت کے ارادے سے، 4 مہینے پہلے۔ انہوں نے کہا کہ ایک پہ میں سفر کروں گا اور ایک پہ میرے حبیب، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوست سفر کریں گے۔ تو جب ہجرت کا حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو چل کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صبح صبح آتے تھے یا شام کو، دن میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہیں لائے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ آپ دن کے اجالے میں تشریف لے آئے اور کہا کہ ابوبکر تیاری پکڑو، ہم نے جانا ہے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی نہیں پوچھا کدھر جانا ہے، کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں، یا رسول اللہ میں اپنی زندگی میں ایک ایسا با وفا دوست انسان کو رکھنا چاہیے، دن ہو یا رات ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، بہار ہو یا خزاں ہو، جب اس کے دروازے پر جا کر کے دستک دے تو وہ آگے سے یہ نہ کہے کہ تو اس وقت کیوں آ گیا۔ ایسا ایک با وفا دوست ہر ایک انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ایسے دوست تھے، ایسے دوست تھے۔ اب چہ گوئیاں ہو رہی ہیں مکہ کے اندر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل جائیں گے۔ اب انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کر لیا۔ دارالندوہ جو کچھ مشرکین مکہ کا جوڑ کا مرکز تھا جہاں وہ بیٹھتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، دارالندوہ اس دور کا پارلیمنٹ، وہاں سب بیٹھے اور مشورے کرنے لگے کہ یہ آہستہ آہستہ سارے مدینہ جا رہے ہیں تو ہم کس پہ ہاتھ سیدھا کریں گے، یہ سارے جا رہے ہیں، اب ہمیں ہاتھ سیدھا کرنے کے لیے کچھ لوگ تو چاہیے نا، غریب مسکین سارے بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں اور وہاں بڑے سکون سے رہ رہے ہیں، اب آبا اجداد کا دین بھی چھوڑ دیا، تو کچھ کرو۔ سارے بیٹھے، سرگوشیاں ہوئی۔ تو شیطان جو ہے وہ نجد سے آیا تھا، بڑی داڑھی رکھی ہوئی اور بڑا بزرگ بن کر کے، کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کی مجلس شورا میں بیٹھ سکتا ہوں۔ کہا کہاں سے آیا ہو؟ کہا نجد سے آیا تھا، تمہاری باتیں مجھے اچھی لگی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ میری بھی سن لو۔ نے کہا آپ کا استقبال ہو، آپ آ جائیں، تشریف لے آئیں۔ حلیہ تو آپ کا بڑا ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے۔ کہا میں آپ کو کوئی اچھی کام کی بات بتا دوں گا۔ اب آ گیا، بیٹھ گیا۔ اب مجلس شروع ہو گئی کہ لوگ سارے مدینہ جا رہے ہیں، گھر خالی ہو گئے، مکہ ویران ہونے لگے، بستیاں اجڑ گئی ہیں، لوگ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ مکے والوں کچھ سوچو، یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ؟
اپنی اپنی رائے پیش کرو کیا کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا محمد کو کسی جگہ قید کر دیں۔ شیخ نجدی جو شیعہ کیا نام اس کا شیطان تھا، وہ بھی وہی ہے، تو کہنے لگا منہ بنا کر کہتے ہیں نہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، قید کرو گے کتنے دن قید کرو گے، پھر ایک نہ ایک دن باہر آ جائے گا اور لوگوں کی ہمدردیاں بھی ہو جائیں گی اس کے ساتھ، تو قید نہ کرو۔ دوسرے نے مشورہ دیا ان کو جلا وطن کر دو، کسی ایسے جگہ پر بھیج دو کہ بس نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اور یہ روز روز کی باتیں ختم ہو جائیں اور ہم اپنا سکون کی زندگی گزاریں۔ انہوں نے کہا جس نے مکے میں یہ حال کر رکھا ہے نا، اگر یہ کسی اور ملک میں گیا تو وہاں بھی یہی قرآن سنائے گا، لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا، بات تو پھر وہی ہے۔ اس نے پھر ناک منہ چڑھایا، اس نے کہا یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ایک شخص نے مشورہ دیا ایسے کرو محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں، یہ آخری سازش تھی، بالکل قتل کر دیتے ہیں ان کو، بس بات ختم ہو جائے گی۔ تو سرداران بیٹھے تھے، انہوں نے کہا محمد کے قتل کا مطلب سمجھتے ہو؟ قریش سارا تمہارے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا، تو ان سرداروں کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ یہ کوئی عام شخص تھوڑا ہی ہے کہ اس کو آپ مار دو اور راستے سے ہٹا دو، اس کے پیچھے قریش کی کمیونٹی کھڑی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر شیطان نے اب دیکھا کہ یہ بات کچھ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا اگر برا نہ مانے تو میں ایک مشورہ آپ کو دوں۔ کہا کیا؟ کہا یہ قتل والی بات بہترین ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص قتل نہ کرے، ہر قبیلے کے لوگ مل مل کے آئیں، اکٹھے ہو کر کے قتل کریں گے، تو کیا قریش سب کو مار دیں گے؟ محمد کو ایک شخص نہیں مارے گا، ہر قبیلے کے اشخاص اس میں شامل ہوں گے، تو پھر جب ایک قبیلے پر بات آئے گی ہی نہیں تو پھر لوگوں کو کیسے آپ کہہ سکتے؟ لہٰذا سارے قبیلوں کے افراد اکٹھے ہو جائیں، سب مل کر کے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، بس بات ختم ہو جائے گی، تو مل کر کے ہم جو دیت ہے 100 اونٹ ہے وہ ہم قریش کو دے دیں گے۔ شیطان نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ سب نے کہا جی تم بڑا سمجھدار آدمی ہے، تو شکر ہے تو نہ بال کے دے میٹنگ میں تو وہنے پہ نجدہ ادھر بیٹھو۔ اب اس کی رائے پر تصویب ہو گئی، اس کی رائے کو سب نے مانا، سراہا، کیونکہ شیطان تھا نا، شیطان باغ بڑے اچھے دکھاتا ہے، سبز باغ بھی دکھاتا ہے اور تھوڑے دیر بعد سرخ باغ بھی دکھانا شروع ہو جاتا ہے۔ بدر میں کافروں کو لے کر کے آ گیا، ادھر اس نے سبز باغ دکھایا ہے، اب میں سرخ باغ دکھا رہا ہوں شیطان کا۔ بدر میں کافروں کو لے کر کے آ گیا کہ آؤ کافروں مسلمانوں کو مار دو، یہ تھوڑے سے ہیں، یہ تھوڑے سے ہیں، مٹھی بھر ہے، مار دو ان کو۔ فلما ترات الفئتان، اب ادھر سے مسلمانوں کی جماعت آئی، ادھر سے کافروں کا لشکر آیا، نکص علی عقبیہ، حاجی صاحب دوم دبا کر بھاگا۔ ابو جہل نے اس کو پکڑا، تو ہمیں یہاں تک لے آیا اور تو کہہ رہا تھا یہ ہے وہ۔ اس نے کہا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، فرشتوں کی تعداد اسے نظر آ گئی۔ ادھر سے سبز باغ دکھا کر کے لایا تھا، لیکن بدر میں سب کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا، نکص علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل بھاگ گیا، وقال انی بریء منکم، اور کہا میں ان سے بیزار ہوں، انی اخاف، مجھے بخشو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا بیچ چوراہے کے ہمیں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ادھر مشورہ اور دیا، اور جب آمنے سامنے کھڑا کیا، جب سامنے موت نظر آئی، چھری پانی میں نظر آئی تو بھاگ گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب اس رائے پر متفق ہو گئے کہ محمد کو سب قبیلوں کے لوگ نعوذ باللہ قتل کریں گے اور پھر مل کر کے دیت ادا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل کر دی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یہ سارے بیٹھ کر کے مشاورت کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں گے نعوذ باللہ، آپ کو جلا وطن کر دیں گے نعوذ باللہ، آپ کو مکہ سے نکال دیں گے نعوذ باللہ۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک چال یہ چل رہے ہیں، ایک چال میرا اللہ اوپر چل رہا ہے۔
ایک تدبیر دنیا والے کرتے ہیں، ایک تدبیر اللہ رب العزت کی ذات آسمانوں پر کر رہی ہوتی ہے، ایک فیصلہ زمین والے کرتے ہیں، ایک فیصلہ میرے رب کا ہوتا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ ایک چال چلتے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک چال اللہ کی ہوتی ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیر، اللہ کا امر، اللہ کا فیصلہ وہ ساری تدبیروں کو الٹ پلٹ دیتا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے بھی چال چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اللہ نے کہا تمہاری چالیں ساری الٹی ہو گئی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور کہا کہ علی یہ چادر لیٹ کر کے لپیٹ کر کے سو جاؤ، اور مکے کے لوگوں کی جتنی امانتیں ہیں یہ ساری صبح واپس کر کے مدینے چلے آنا۔ صادق اور امین تو تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جو صادق اور امین ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی دنیا میں کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ میں صادق اور امین ہوں۔ صادق اور امین ایک ہستی ہے پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر، وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مکے کے لوگوں کی امانتیں گھر پڑی ہوئی، حضرت علی کو بستر پر لٹایا تو اللہ کے نبی باہر نکلے۔ ابو جہل اور اس کے سردار اور سارے نوجوان باتیں کر رہے، کہہ رہے یہ ہمیں کہہ رہے کہ کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم کی حکمرانی مل جائے گی، اقتدار مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ حالت یہ ہے کہ 80 لوگوں نے اس کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور یہ ان کو سبز باغ دکھا رہے ہیں، نعوذ باللہ، عرب اور عجم کی حکومتوں کے، اور حالت یہ ہوئی ہے کہ ان کے گھروں کا کیا ہو چکا ہے؟ محاصرہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کلمہ اسلام پڑھ کر کے داخل ہو جاؤ گے تو عرب اور عجم کی حکومتیں تمہاری ہوں گی۔ اور پھر مٹی لی نا، مٹی لے کر کے اس کے اوپر دم پڑا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس مٹی کے اوپر پھونک ماری، جتنے کافر کھڑے تھے ایسے آپ نے پھینکی، سب کے سب آنکھیں چندھاتے رہے چلے گئے، محمد مصطفیٰ درمیان سے گزر کر کے چلے گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، بالکل کھلی آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن دیکھ نہیں سکتے تھے، دیکھتے تھے لیکن دیکھ نہیں سکتے تھے، بیچ میں سے گزر گئے۔ ننگی تلواریں کھڑی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے گزر کر چلے گئے، صدیق اکبر کے گھر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر آپ حضرت ابوبکر صدیق کی دوستی کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اور اللہ کے نبی کے انتخاب پر جو اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا کہ ایسے دوست کہ 80-90 لوگ جب آپ کے گھر پہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تلواریں نکلی ہوئی ہیں، اور آپ ایک شخص کے دروازے پر جا رہے ہیں، آپ کو مکمل اس پر اعتبار ہے کہ یہ شخص جو ہے نا میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا مخلص ہے، یہ مجھے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خود چل کر کے گئے اور کہا کہ ابوبکر چلیے وقت ہو چکا ہے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور پھر وہ 2 اونٹنیاں جو آپ نے خرید رکھی تھی ہجرت کے لیے، ایک آپ کو پیش فرمائی، اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے کی ہیں؟ ابوبکر صدیق نے کہا کتنوں والی بات چھوڑے، میں آپ کو ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میں ہدیہ نہیں لوں گا، یہاں پر میں ہدیہ نہیں لوں گا، اس کی قیمت بتاؤ اونٹنی کی۔ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے کتنے موقعوں پر اسلام کے لیے خدمت کی ہے، کبھی بھی میں نے آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لیا، آپ نے ہمیشہ میرے ہدیے کو تحفے کو قبول کیا ہے، آج آپ نہیں لے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، چلو ایسے کرو جتنے کی آپ نے اونٹنی لی ہے نا اتنے کی مجھے بیچ دو۔ اس میں علماء کرام نے نقطہ لکھا کہ غزوہ تبوک میں سارا مال لے لیا ابوبکر صدیق کے گھر کا، سب کچھ لے لیا، قبول کر لیا۔ عمر کیا لائے ہو؟ آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں، آدھا لے لیا۔ ابوبکر کیا لائے ہو؟ کہا سب کچھ لے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ کے آ گیا ہوں، سب لے لیا۔ اور یہاں ایک اونٹنی نہیں لے رہے، یہاں ایک اونٹنی نہیں لے رہے، اور ادھر سب کچھ لے لیا۔ تو علماء کرام نے نقطہ لکھا، ہجرت ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ہجرت کا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ ہجرت کا ہے۔ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے
کہ ہجرت کے عمل میں جان بھی میری لگے، مال بھی میرا لگے اور میرا پسینہ بھی لگے، کسی اور شخص کی اس کے اندر شراکت نہیں ہونی چاہیے۔ اونٹنی کی جو قیمت ہے وہ ادا کر کے ہجرت کے سارے عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص کر دیا اور کہا کہ یہاں ابو بکر صدیق کا بھی احسان نہیں لوں گا۔ ہجرت۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے تو غار ثور کے اندر جا کر آپ نے قیام فرمایا۔ غار ثور بڑی بلندی پر اور بڑی اونچی جگہ پر ہے، آج بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کی بار بار بادم حاضیاں نصیب فرمائے۔ ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، اکیلے نہیں چڑھے ہیں، اپنے کندھوں پر ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا ہے تاکہ ہمارے پاؤں کے نشان سے پہچان نہ ہو سکے کہ دو شخص ادھر سے گئے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کو اٹھایا اور پورا پاؤں بھی زمین پر نہیں لگایا، اپنی ایڑیوں کو اٹھایا ہے اور اپنی پنجوں کے بل رسول اللہ کو اس پہاڑی کے اوپر لے کر کے گئے ہیں۔ سیدھے راستے پر چلنا مشکل کام ہے۔ اب اللہ کے نبی پر جب وحی نازل ہوتی تھی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی ران میں سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے، وحی نازل ہونے لگی اور وحی کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ وہ صحابی کہتے ہیں میرا چوڑا ٹوٹنے کے قریب ہو گیا، اتنا وزن آ گیا تھا۔ اور بار نبوت کو ابو بکر صدیق نے پورے کے پورے کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی جگرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ نبوت کے بار کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے۔ حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا، اس بستر پر لیٹنا بھی کوئی پھولوں کا سیج نہیں تھا نا، باہر پتہ ہے محاصرہ ہوا ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا داماد ہے، جب چھاپے پڑتے ہیں نا پھر داماد بھی جاتے ہیں ساتھ میں، پتہ ہے۔ لیکن آپ بیغم سوئے۔ کسی نے پوچھا حضرت علی سے وہ جو ہجرت والی رات رسول اللہ نے آپ کو اپنے بستر پر سلایا تھا تو ڈر نہیں محسوس ہوا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری ساری زندگی کی راتیں ایک طرف ہیں اور وہ والی ایک رات اتنی سکون سے میں سویا ہوں، اتنے سکون سے میں سویا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں ہمیشہ رات کو سوتا تھا، مجھے یہ غم ہوتا تھا پتہ نہیں صبح اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، مر جاؤں گا۔ لیکن جب اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا علی صبح مانتے واپس کر کے آنا، تو میں نے کہا صبح تک تو چھٹی ہے، بیغام ہو کے سو جا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ صبح امانتے واپس کر کے آ جانا، تو میں اتنا بیغام ہو کے سویا کہ صبح تک تو مجھے کوئی میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ محمد مصطفیٰ کی مجھے مکمل گارنٹی ہے، موت کی بھی چھٹی ہے، موت بھی صبح تک نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ وہ رات میری سکون والی تھی۔ تو جس کو بستر پر لٹایا وہ بھی بڑے محترم اور ذیشان، اور جس نے نبوت کو کندھوں پر اٹھایا وہ بھی بڑے محترم اور ذیشان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی شخص کی صحابیت، کسی صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے سوائے ابو بکر صدیق کے، جن کو صحابی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب کہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بھائی جب دیکھا نا کہ ابو جہل اور وہ سراقہ آ گیا، وہ ان کا ریکی کرنے والا بالکل غار کے دانے پہ آ گیا اور بالکل پاؤں اس کے نظر آ رہے، تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ پکڑے گے، مارے گے۔ لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل اور بحر کلزم کے کنارے پہنچ کے انا لمدرکون، سب بے ساختہ بول پڑے او موسیٰ مروا چھوڑا، سارے پکڑے گئے، آگے فوجیں ہیں، آگے موجیں ہیں دریا کی اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، انا لمدرکون، ہم سب پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنا عرصہ میرے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین بھی تو میں نہیں پیدا ہوا کہ نبی کے ساتھ کبھی پکڑے نہیں جاتے، نبی ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے ایسی بات ہے تو چلو ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، تساں نال نہیں، سمجھ آئی؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔
اور یہاں ابو بکر کو رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اپنا نہیں کہا کہ میرے ساتھ تو اللہ ہے، ابو بکر تیرا کیا بنے گا، نہ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، ابو بکر صدیق کے بارے میں، اس نے رب کو راضی رکھنے کے لیے اتنی کوششیں کی، اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہوں گے۔ ابو بکر نے اتنا دیا کہ اس نے اللہ کے نبی کو راضی کیا، اور اے نبی ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ کو ہم راضی کر کے چھوڑیں گے۔ اور سب سے بڑی رضاعت آپ کی یہ ہوگی کہ آپ کو شفاعت کبریٰ دیں گے، مقام محمود دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب غاریں تو دنیا میں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن اس غار کے کیا کہنے جس میں یار غار ہے اور یار مزار ہے، غار کا بھی ساتھی ہے اور مزار کا بھی ساتھی ہے۔ اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا، اپنے دوست سے کہا، اپنے جگری یار سے کہا، لا تحزن ابو بکر، بالکل ڈرنا نہیں ہے، بالکل ٹینشن نہیں لینی، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے ان کے دلوں پر ایسا سکون نازل فرمایا، ایسا اطمینان نازل فرمایا۔ دشمن باہر کھڑا ہے، ریکی کر رہے ہیں، پنجے کے نشان یہاں تک آئے ہیں، لیکن وہاں سے پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر واپس جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی معیت، اس مشکل وقت میں بھی ابو بکر صدیق کو کامل اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ اس لیے ہجرت کے موقع پر پیغام یہ ہے کہ مشکل سے مشکل حالات بھی آ جایا کرتے ہیں، تو ان حالات میں اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق کو ختم نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط جڑ جانا ہوتا ہے، یہی کامیابی کی زمان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنی ذات کا کامل اور مکمل دھیان اور یقین نصیب فرمائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے با وفا دوست، مخلص اور جانثار دوست اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دوستوں کے انتخاب میں بھی پہچان نصیب فرمائے کہ کون ہمارا مخلص ہے، کون ہمارا بدخواہ ہے، کون ہمارا خیرخواہ ہے، کون ہمارا دشمن ہے، کون ہمارا سجن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ملکہ بھی ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں میں سے پہچان کر سکیں کہ یہ بظاہر میٹھا ہے لیکن حقیقت میں یہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ حاسدین کی شریوں کی شر سے، منافقوں کے نفاق سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔